میرے پاکستانیوں، میں آپ کے سامنے آج حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ دنیا میں بڑی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے اور اس کے پاکستان کے اوپر اثرات ہیں۔ سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی فارن پالیسی سے۔ میں نے 2 دورے کیے، ایک چائنا کا اور ابھی رشیا کا، روس کا۔ تو میں جو آج آپ کے سامنے سب سے پہلے بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، اور جب بھی میں بڑا ہو رہا تھا انہوں نے یہ احساس دلوایا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوں۔ اور جب سے میں نے سیاست شروع کی، بلکہ اس سے پہلے بھی، میری ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہو وہ آزاد ہو۔ اب آزاد فارن پالیسی کا کیا مطلب ہے؟ آزاد فارن پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے فارن پالیسی بنائے، وہ فارن پالیسی نہ بنے جو کسی اور کا فائدہ کرے اور اپنے ملک کو نقصان پہنچا دے۔ اور میں آپ کو اس غلط فارن پالیسی کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے امریکہ کے ساتھ اس کی وار آن ٹیرر میں جب حصہ لیا، تو میں شروع سے کہتا گیا، میری پارلیمنٹ میں تقریریں ہیں کہ ہماری اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا 9/11 میں، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا۔ تو میں تب سے کہتا گیا کہ ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے پہلے امریکہ کے ساتھ کی جنگ میں شرکت کی، سوویت یونین کے خلاف، جب وہ افغانستان میں جہاد میں شرکت کی، اور پھر 10 سال کے بعد جب پھر شرکت کی 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ اس کی جنگ میں، تو جب ہم تب شرکت کر رہے تھے کہ جہاد تھی کہ افغانستان میں کوئی فورن آکوپیشن ہوئی تو اس کے خلاف جہاد ہے، لیکن اب جب امریکہ افغانستان میں آ گیا تو اس کے خلاف دہشت گردی تھی۔ اس پالیسی کے میں شروع سے خلاف تھا، اور بدقسمتی سے یہ فارن پالیسی پاکستانیوں کے فائدے کے لیے نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ سے 80,000 پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئیں، ہمارے 35 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی ہوئی، قبائلی علاقہ تباہ ہوا، ہمیں $150 ارب سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا۔ لیکن جو اس کی سب سے شرمناک بات کیا تھی کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ملک کسی کی حمایت میں جنگ لڑ رہا ہے اور وہ ملک اسی ملک کے اوپر بمباری کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں 400 سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے گئے، ہمارے ہی دوست کہ جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے۔ اس سے بھی زیادہ شرمناک چیز کیا ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرز تو ہمیشہ تاریخ ہے پاکستان کی کہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو ایکسیپٹ کرے، ان کو مانے، ان کو لیجٹمائز کرے، اور وہ ہمیشہ آسان ہوتے ہیں سپر پاورز کے لیے استعمال کرنا۔ لیکن جنرل مشرف کے دور میں تو صرف 10 ڈرون اٹیکس ہوئے، لیکن جو 2 ڈیموکریٹک لیڈرز آئے، آصف زرداری اور نواز شریف، 10 سال، ان کے 10 سال میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے۔ اب میں سوال یہ ہے، اور میں پھر سے واپس آتا ہوں کہ آزاد فارن پالیسی کیا ہوتی ہے؟ آزاد فارن پالیسی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ 2 ڈیموکریٹک لیڈرز کو امریکہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے جب آپ بمباری کر رہے ہیں، ہمارے لوگ مار رہے ہیں، اس میں عورتیں بچے مار رہے ہیں، بے قصور لوگ مار رہے ہیں، تو کیا 2 ڈیموکریٹک لیڈرز کو سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا اس کے اوپر؟ ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی دونوں نے، بلکہ آصف زرداری نے اس کو ایک باب وڈورڈ جو بہت بڑا صحافی ہے امریکہ کا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ آصف زرداری نے امریکہ کے آرمی چیف کو کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ڈرون اٹیک سے جو بے قصور لوگ مرتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ میں صرف آپ کو اس لیے یہ شروع میں بات فارن پالیسی کی یہ اس لیے ہے کہ جب
ملک کے سربراہوں کے پیسے اور جائیداد ملک سے باہر پڑی ہوتی ہے، جب ان کے اربوں ڈالرز کی پراپرٹی اور بینک بیلنسز اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہ کبھی اس ملک کی بہتری کے لیے فائدہ نہیں کرتے، وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور آج روس کے جو بڑے بڑے بزنس مین، جن کو اولیگارکس کہتے ہیں، جن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں لنڈن اور جن کی پراپرٹیز ہیں وہاں، آج جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے انہوں نے سب فریز کرنے شروع کر دیے، ضبط کرنے شروع کر دیے جو ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کے بزنس مین کے پیسے پڑے ہوئے ہیں مغربی بینکس میں اور مغربی کیپٹلز میں۔ تو اس لیے ہمارے ملک کی پالیسی آزاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں، آپ جب ووٹ ڈالیں تو یہ سمجھ جائیں کہ اگر اس ملک میں آپ آزاد فورن پالیسی چاہتے ہیں تو کبھی اس پارٹی کو ووٹ نہ ڈالیں جن کے سربراہ کے پیسے اور دولت اور جائیداد ملک سے باہر پڑی ہیں، وہ کبھی آزاد فورن پالیسی نہیں بنائیں گے۔ میں نے جتنے بھی دورے کیے، 2 چین کے بڑے امپورٹنٹ دورے تھے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ملک کو بھی عزت ملی اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا بڑے زبردست۔ ہم نے دونوں جگہ بات چیت کی، خاص طور پہ چین پہ۔ جو روس میں ہم نے جانا تھا، اس لیے ہم نے جانا تھا کہ ہم نے 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی ہے روس سے۔ اور دوسری چیز، جو روس ایک ایسا ملک ہے جس میں میرے خیال میں دنیا کی 30% گیس ہے، تو آگے جس طرح پاکستان کی گیس کم ہو رہی ہے، ہم نے انشاءاللہ ان سے ہم نے جو معاہدے کیے ہیں کہ ان سے ہم گیس امپورٹ کریں گے۔ اور چین کے سامنے ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اس قوم کے سامنے آ جائے گا کہ جس طرح کے چین کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے۔ اب دوسری بات صرف میں نے مختصر کرنی تھی، اس سے پہلے میں جو ملک کے مسائل کے ہم نے حل سوچے، میں نے اور میری ٹیم نے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن دوسری چیز ایک متنازع ایشو بنا ہوا ہے، اس کے اوپر تھوڑا شور مچا ہوا ہے کہ جی آزادی صحافت کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے اور لوگوں کے منہ بند کیے جا رہے ہیں۔ میں پہلے آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، پیکا لا، آپ سب کو یہ بتا دوں کہ یہ 2016 میں بنا تھا، اس پہ صرف ہم ترمیم کر رہے ہیں۔ جو سربراہ ملک کا جس نے کرپشن نہیں کی، جو ملک کا سربراہ ملک کے قانون نہیں توڑتا، اس کو کبھی آزاد صحافت سے، میڈیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کے اخبار، میڈیا دیکھ لیں، تقریباً 70% خبریں ہمارے خلاف ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ قانون کسی وجہ سے لے کے آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کا گند آ رہا ہے، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، چائلڈ پورنوگرافی آ رہی ہے، یعنی جو ہمارے اسلامک ویلیوز کی خلاف ورزی، ہمارے چھوڑے دنیا میں کسی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح کی چیزیں نہیں آتی جو اب ہمارے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں۔ میرے پاس ریکارڈ ہے اس وقت کہ 94,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں ایف آئی اے کے پاس، جس کے اندر گھر کی عورتوں کو تنگ کیا ہوا ہے، ان کے خلاف، اور لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں کیونکہ گند اچھال رہا ہے، فیک نیوز آ رہی ہے، تصویریں گندی دی جا رہی ہیں۔ ابھی تک صرف 38 کیسز کا فیصلہ ہوا ہے 94,000 کیسز میں سے۔ عام لوگوں کو تو چھوڑیں، پرائم منسٹر ایک ملک کو چھوڑیں کہ عمران خان ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ ایک صحافی نے 3 سال پہلے لکھا کہ جی عمران خان کی بیوی گھر سے چھوڑ کے چلی گئی ہیں، اور جی عمران خان نے کوئی غلط غیر قانونی کام کیا بانی گالہ میں نے عدالت میں کیس کیا۔ 3 سال ہو گئے ہیں، پرائم منسٹر کو ابھی تک کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ وہی پھر سے صحافی لکھتا ہے اب پھر کہ جی ان کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ ملک کا پرائم منسٹر اگر اس سے یہ ہو سکتا ہے، اس طرح کا اس کے خلاف وہ عورتیں جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے،
تو سوچیں باقی لوگوں کا یہاں کیا ہوگا. یہی صحافی جب اس نے نواز شریف کے دوسرے دور میں اس کے کرپشن پہ لکھا تھا, اس کو 3 دن اس نے بند کر کے ڈنڈے مارے تھے. ہم جا رہے ہیں قانونی طور پہ, اور یہ حال ہے کہ یہاں بھی یہ حال ہے کہ ہمارے ایک وزیر کے خلاف کسی خاتون نے لکھا, اس نے انگلینڈ میں جا کے انصاف لیا, ادھر اس کو فائن کیا گیا. اب مراد سعید کے خلاف بات ہے, مراد سعید سوچ رہے ہیں انگلینڈ میں قانون لے جا کے کیس کرنا. شوکت خانم کے اوپر ایک میڈیا ہاؤس جنگ گروپ, انہوں نے شوکت خانم کے اوپر لکھا کہ شوکت خانم کا جو پیسہ ہے وہ تحریک انصاف کو جا رہا ہے. اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ کم از کم شوکت خانم سے پوچھ تو لیتے, ان کا ورژن تو لے لیتے کہ کیسے چیک جو شوکت خانم ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر جا رہا ہے. اب شوکت خانم پہلے ہی ایک نون لیگ نے, حنیف عباسی نے شوکت خانم کے اوپر اسی طرح کہا تھا کہ پیسہ چوری ہو رہا ہے. وہ کیس 10 سال ہو گئے ہیں, وہ لوور کورٹ سے جیت چکی ہے شوکت خانم, 10 سال کے بعد بھی انصاف نہیں. تو اب شوکت خانم انگلینڈ میں جدھر رجسٹرڈ چیریٹی ہے اور امریکہ میں ادھر کیس کرنے جا رہی ہے اسی جنگ گروپ کے اوپر. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. آزادی صحافت کے نام پہ یا مافیاز بیٹھ کے بلیک میل کر رہے ہیں, ان کے ایجنڈے کچھ اور ہیں, یا ایسے صحافی بیٹھے ہیں جو پیسے لے کے یہ سارے گند اچھال رہے ہیں, بلیک میل کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اوپر. میں نے آپ کو کہا کہ ساری زندگی میں نے تنقید دیکھی ہے, میں کرکٹ کیپٹن سے مجھے تنقید ہوتی تھی, میں نے سارے مغرب میں دیکھا ہوا ہے کہ کیا ہے. انگلینڈ کے اندر جدھر سے ہم نے جمہوریت کے ویلیوز لے کے آئے ہیں, میں نے انگلینڈ میں ایک کیس لڑا ہے, یہ جو ہرجانے کا کیس, سب سے بڑا ان کا کھلاڑی تھا جس کا میرا کیس ہوا تھا. مجھے پتہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی جرت نہیں ہو سکتی, جو یہاں چیزیں جس طرح کی غیر ذمہ دارانہ چیزیں یہاں آتی ہیں, کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ یہی جا کے آپ کسی اور جمہوریت کے اندر کریں. تو میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے اتنا ضروری ہے. مجھے اتنے لوگ کال کرتے ہیں, مائیں کال کرتی ہیں, میسیجز دیتی ہیں کہ کس طرح کے حالات ہو گئے ہیں, کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس کے اوپر میں نے صرف یہ کلیئر کرنا تھا کہ اس کا کوئی آزادی صحافت سے تعلق نہیں ہے. جو اچھے صحافی ہیں وہ خوش ہوں گے کہ فیک نیوز ختم ہو, وہ تو ان کی تو کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ صحیح, اور اچھی صحافت تو ایک اثاثہ ایک معاشرے کا. ان کی جو تنقید ہوتی ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر وزیروں کو آگاہ رکھتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں. لیکن یہ بلیک میل کرنا, گند اچھالنا, گھر کی عورتوں کو اس طرح کی چیزیں کہنی, پرائم منسٹر, ملک کا پرائم منسٹر, اب یہ 3 مین اخبار ہیں یہاں. میں نومینیٹ کرتا ہوں آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر جب ہماری پارٹی الیکشن جیتتی ہے. 3 مین اخباروں کے فرنٹ پیج پہ آتا ہے کہ جی وہ جادو ٹونے سے یا پتہ نہیں ستارے دیکھ کے اس کو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو سلیکٹ کیا گیا. یہی چیز کہیں بھی انگلینڈ اور مغرب کے اخباروں میں کرتی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے اوپر اتنا بڑا ہرجانہ ہونا تھا کہ ان کی شاید اخبار ہی بند ہو جاتے. اب میں دوسری چیز پہ آنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اب ہمارے جو حالات ہیں ان کے اوپر ہم نے اب کیا بڑی محنت کر کے ہم نے کیا تجویزیں سوچی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے کہ میں آپ کو صرف یہ یاد کرانا چاہتا ہوں, اور یہ ضروری ہے یاد کرنا, کیونکہ اگر تو مجھے سوئٹزرلینڈ کی اکانومی ملی ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا. آج اسی پر بتاتے کہ وہ حالات تب یہ تھے تو اب آپ نے کیا کیا ہے. تو جب ہمیں اکانومی ملی تھی 2018 میں, جو سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا خسارہ تھا, اندرونی بھی فسکل ڈیفیسٹ بھی اور بیرونی جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا. ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے وہ مشکل سے 3 ہفتے کی بھی ایکسپورٹس کے لیے, امپورٹس کے لیے کافی نہیں تھے. ہماری کئی باہر کی لائبلٹیز جو تھی ہم پیسے نہیں دے سکتے تھے, یہ وہ پاکستان ملا تھا. اور اس کے بعد اتنے مشکل وقت سے نکلتے ہوئے اس کے بعد ہم کرونا آ گیا. اب کرونا کا میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 100 سال میں ایک دفعہ
اتنا بڑا کرائسس آتا ہے جو کرونا آیا. دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ حالات کیا ہوئے. اچھی بھلی اکانومیز اجڑ گئیں. برطانیہ، ہندوستان جو بڑی تیزی سے آگے جا رہا تھا اس کی مائنسز میں گروتھ ریٹ چلی گئی. تو اس پہلے ہی مشکل حالات تھے. ہماری جو گروتھ ریٹ تھی وہ 0.2% بھی نہیں تھی. تو پہلے ہی برے حالات تھے، اوپر سے کرونا آ گیا. تو اس کرونا کے وبا سے جس طرح پاکستان نے ڈیل کیا اور کرتا آیا وہ میں ابھی بعد میں بتاؤں گا. لیکن اس کے بعد دو اور چیزیں ہو گئیں. جب کیونکہ پہلے تو کرونا آ کے لاک ڈاؤنز ہو گئے، اس کے اپنے مسئلے آئے. اس کے بعد جب لاک ڈاؤنز اٹھنے شروع ہوئے تو سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی. اس سے ایک کموڈٹی سپر سائیکل کہتے ہیں، یعنی جو کموڈٹیز تھیں وہ تاریخی مہنگی ہو گئی. اس سے کیا ہوا کہ دنیا کے اندر مہنگائی آ گئی، انفلیشن آ گئی. تو میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اب میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی دنیا سے علیحدہ تو نہیں ہے نا. کئی چیزیں ہیں جن کو ہم امپورٹ کرتے ہیں. تیل ہے، گھی ہے، 70% امپورٹ کرتے ہیں. دالیں امپورٹ کرتے ہیں 70%. یہ ساری جتنی چیزیں تھیں، اور بجلی جو ہماری ہے وہ اگر آپ 60% جو بجلی ہے وہ امپورٹڈ فیول سے بنتی ہے، یعنی یا کوئلے پہ یا اب گیس پہ اور یا پھر تیل پہ. تو سب مہنگی ہو گئی. لیکن میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سے بڑے مضبوط ملک تھے ان کے کیا حالات ہوئے. سب سے پہلے امریکہ کی سب سے تکڑی اکانومی سمجھی جاتی ہے. 40 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی امریکہ میں ہوئی. 5 گنا زیادہ وہاں مہنگائی ہوئی. یعنی امریکہ کے اندر 1.5% سے زیادہ چیزیں مہنگی نہیں ہوتی. یہ 10 سال تک اتنی رہتی ہے مہنگائی، 1.5%. وہاں مہنگائی پہنچ گئی 7.5% پہ. اس کے بعد کینیڈا، جو بڑا یہاں سے کتنا پیسہ خرچ کر کے لوگ کینیڈا جاتے ہیں اور کینیڈا کے شہری بنتے ہیں، 30 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی کینیڈا میں آئی. اس کے بعد برطانیہ، 30 سال میں 1992 کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی وہاں آئی. ترکی میں 20 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی. اور میں صرف کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ شور مچایا جاتا ہے کہ جی بڑی مہنگائی آ گئی، ہمیں گورنمنٹ کو ہٹا دو کیونکہ اتنی مہنگائی آ گئی. اب یہ میں نے جو آپ کے سامنے یہ فگرز رکھ رہا ہوں، یہ ذرا آپ کیونکہ سارے آپ چیک کر سکتے ہیں. آپ تو بڑا یہ زمانہ بدل گیا ہے، موبائل فون آپ کی جیب میں ہے. گوگل کریں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اب ذرا یہ سنیں، پیپلز پارٹی کی پہلے دور میں 71 سے لے کے 77 تک 13.9% اوسط مہنگائی ہوئی اس دور میں. پیپلز پارٹی کے دوسرے دور میں 88 سے لے کے 2 سال ان کی حکومت چلی، 8.3% مہنگائی ہوئی. پھر ان کے پیپلز پارٹی کے تیسرے دور میں 94 سے لے کے 96 تک 11.6% مہنگائی ہوئی. پھر ان کے 2008 سے 2012 کے دور تک 13.6% مہنگائی ہوئی. اب یہ ساری نوٹ کر لیں فگرز کہ ان کے 4 دور میں کتنی مہنگائی ہوئی. کہ صرف ایک دور میں، دوسرے دور میں 8.3 ہوئی تھی، باقی ساری 10% سے زیادہ مہنگائی ہوئی. نون لیگ پہلا دور 90 سے لے کے 93 تک 10.08% مہنگائی ہوئی. دوسرے دور میں 97 سے لے کے 99 تک 7.2% مہنگائی ہوئی. اور ان کا جو تیسرا دور تھا جس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے کم تیل کی قیمتیں تھیں ان کے دور میں، تو ان کے 5% مہنگائی ہوئی. اور تحریک انصاف جس نے جو اٹھتا ہے کہ جی مہنگائی میں مر گئے، تحریک انصاف کی مہنگائی ہوئی 8 ہمارے جو ابھی تک 3.5 سال میں 8.5%. تو پہلے تو یہ ذرا واضح ہو جائے آپ کو کہ مہنگائی کتنی ہے ان کے مقابلے میں، کیونکہ وہ بڑا شور مچا ہوا جی گورنمنٹ گرا دو، جلدی سے گرا دو، کیونکہ لوگ پہ اس کا مہنگائی میں پہلے ہاں ہے مہنگائی، اور میں اس کے اوپر ابھی بعد میں آنے لگا ہوں. لیکن ہم اس وقت مہنگائی آئی ہوئی ہے جو دنیا کے اندر مہنگائی کا سائیکل آیا ہوا ہے.
اچھا جی، پھر تحریک انصاف دوسری چیز کہتے ہیں جی بڑی ہماری نااہل حکومت ہے. تو میں صرف اب آپ کو صرف جو انٹرنیشنلی مانا گیا کہ تحریک انصاف نے کس طرح یہ سارے چیزوں کا مقابلہ کیا، اب میں صرف انٹرنیشنل اکنالجمنٹ بتا رہا ہوں کہ دنیا نے تحریک انصاف جو اس وبا میں جو 100 سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے، تو دنیا کیا کہتی ہے. سب سے پہلے اکانومسٹ میگزین جو دنیا میں ساری دنیا کی اکانومیز کا جائزہ لیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ 3 سالوں کے اندر جو یہ کرونا کا دور ہے، جو ملک ٹاپ 3 میں 190 ملکوں میں جو سب سے اوپر، جس نے سب سے بہتر طریقے سے اپنی معیشت بھی بچائی اور اپنے لوگوں کو بچایا، ان 3 میں پاکستان ہے. ورلڈ بینک نے تعریف کی، ورلڈ اکنامک فورم نے تعریف کی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے خود مثال دی پاکستان کی کہ جس طرح انہوں نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا. تو اگر اتنا نااہل ہوتا ملک، تو دنیا کے اندر جدھر ساری دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز، ہمارے سے بہتر سسٹمز جن ملکوں کے تھے، اگر وہاں اتنی تباہی آئی ہے اور پاکستان اس سے نکلا ہے. بل گیٹس جب ابھی مجھے ملنے آئے تو انہوں نے خاص پوچھا کہ کیا آپ نے قدم اٹھائے تھے کہ آپ اتنے بڑے چیلنج سے آپ اتنی بہتر نکلے. وہ باقاعدہ NCOC جدھر سے ہمارا سارا یہ کنٹرول ہم کرتے تھے، باقاعدہ وہاں گئے، انہوں نے تعریفیں کی اور پھر یہ بھی تعریف کی کہ ایک طرف ہم کرونا سے لڑ رہے تھے اور دوسری طرف اب پچھلے سارے سال میں کوئی پاکستان میں پولیو کا کیس نہیں ہوا. تو یہ اگر حکومت اتنی نااہل تھی. پھر اس کے بعد جو ہمارا احساس پروگرام ہے، احساس پروگرام کو ورلڈ بینک نے دنیا کے 4 ٹاپ پروگرامز کے اندر کہا گیا کہ جو سب سے بہترین احساس پروگرام تھا اس مشکل وقت میں، جنہوں نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کری، وہ تھا. پھر اس کے علاوہ میں صرف ایک اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ہمارے سے پہلے مجھے بتائیں یہ 2 جماعتیں، کبھی انٹرنیشنلی کسی چیز میں ان کی کوئی تعریف کی گئی ہو؟ کلائمیٹ چینج کے اندر برطانیہ کے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں پاکستان کی تعریف کی کہ پاکستان جس طرح کلائمیٹ چینج سے جو اگلا بہت بڑا مسئلہ دنیا کو آ رہا ہے، اس نے صرف اور صرف پاکستان کی تعریف کی. اچھا جی، اس کے بعد میں جو آپ کے سامنے جو ابھی چیزیں لے کے آ رہا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے تاکہ آپ سب، میری ساری قوم تیار ہو جائے اس کے لیے. اب اس سچویشن کے اندر اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ ایک طرف اکانومی کا برا حال تھا، پھر اوپر سے کرونا آ گئی، پھر وہ ایک دنیا کے اندر قیمتیں چڑھ گئیں، اور پھر افغانستان کا کرائسس آ گیا. افغانستان میں کیا ہوا تھا؟ افغانستان میں لوگوں نے پینک کر کے ڈالر خریدنے شروع کر دیے. ڈالر آ کے انہوں نے پاکستان سے خریدے کیونکہ وہاں لوگوں کو انسرٹنٹی تھی. اس سے پریشر پڑ گیا ہمارے روپے کے اوپر. اور اس کے بعد وہ بھی میں بعد میں ہوں کہ اب یوکرین آ گیا، لیکن اس سے پہلے اب سوچیں کہ اس ساری چیز میں پاکستان نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی جو اکانومی تھی، جو ہماری دولت میں اضافہ ہو، جو گروتھ ریٹ تھی، اور وہ ورلڈ بینک ویریفائی کر رہا ہے، وہ 5.6% تھی. 5.6% نون لیگ کے آخری سال میں تھی، جب انہوں نے خسارہ کر کے، قرضے لے کے اور بڑے خسارے کر کے، جب انہوں نے جو ان کی بیسٹ 5ویں سال میں تھی، وہ تیسرے سال میں تحریک انصاف کے 5.6% تھی. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ورلڈ بینک نے ویریفائی کی ہے. اس کے علاوہ کیا ہوا؟ پاکستان کی دولتوں میں یہ کیسے اتنی زیادہ ہماری گروتھ ریٹ بنی؟ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانیوں نے بھیجی، 31 ارب ڈالر. یہ تقریباً 10 ارب ڈالر زیادہ تھی جو کہ ہمارے سے پہلے ریمیٹنس بھیجتے تھے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس کی گئی. پچھلے 5 سال میں جو پچھلا نون لیگ کا دور تھا، ایکسپورٹس وہیں کی وہیں تھی. میں آپ کے سامنے ایک یہ رکھتا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا آپ گراف دیکھ لیں. اس گراف میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ 2000 سے گراف ہے اور 2020 تک. اس گراف کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ روانڈا اسی دور میں کدھر سے کدھر چلا گیا،
ویتنام اس دور میں کدھر سے کدھر چلا گیا، چائنا اس کدھر گیا، ہندوستان کدھر گیا، بنگلہ دیش کدھر گیا، اور پاکستان سب سے نیچے. یعنی ہماری ایکسپورٹس بڑھی نہیں، اور جب تک ایکسپورٹس نہ بڑھیں وہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو ہم نے، مجھے اور فخر ہے اس چیز پہ کہ 38 ارب ڈالر کی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم نے ایکسپورٹس کی، ان سارے چیلنجز کے باوجود. پھر ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب لاک ڈاؤنز ہوئے ہوں اور اکانومی سلو ہوئی ہو، اس دور میں پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 6000 ارب روپے سے زیادہ ہوئی. ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور یہ گروتھ تھی 31% ہماری ٹیکس کلیکشن کی گروتھ ہوئی. اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ساری جتنے بھی میں اعداد و شمار آپ کو دے رہا ہوں اپنے موبائل فون کے اوپر، یہ سب چیک کر سکتے ہیں. پھر جو 4 بڑی پاکستان کی فصلیں تھیں، گندم، چاول، شوگر، گنا اور مکئی، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ان کی پروڈکشن ہی نہیں ہوئی ان 4 کی، کیونکہ ہم نے پیکج دیے ہوا تھا اپنے کسانوں کو. قیمت بھی سب سے زیادہ ملی. تو صرف کسانوں کے پاس پہلی دفعہ 1100 ارب روپیہ اضافی پیسہ گیا کسانوں کے پاس. اور یہ اس سے کیا ہوا؟ کسانوں کے پاس جب پیسہ زیادہ گیا، ہم نے پہلے یہ شوگر ملز والے ان کو پیسے ٹائم پہ نہیں دیتے تھے، ان کی کٹوتی کر دیتے تھے، ان کو پیسے کم ملتے تھے، لائنیں لگی ہوتی تھیں ان کی، یعنی شوگر ملز کے باہر کسانوں کی. کیونکہ ہم نے قانون پاس کیے اور ہم نے ان کو صحیح پیسہ دلوایا، ان کو قیمت ملی، ٹائم پہ ملی، انہوں نے اپنی پیسہ لگایا زمین پہ، اس کی وجہ سے یہ پاکستان کی تاریخ میں اور بھی ہم نے قدم اٹھائے، کسان کارڈ ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہماری اتنی زیادہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی. پھر ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری تھی ان کو ہم نے انسینٹیوز دیے، 7.4% ادھر ہوئی. ہماری جو ٹاپ پاکستان کی 100 کمپنیز تھیں، انہوں نے 930 ارب روپے کا پروفٹ جو ریکارڈ کمایا، اس سے کبھی اتنا زیادہ پروفٹ ہی انہوں نے کمایا. اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں لوگ بڑے بڑے منافع کریں تاکہ اور انویسٹرز آئیں، تاکہ اور خوشحالی آئے، تاکہ اور ملک کی دولت میں اضافہ ہو. پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی کریڈٹ، یعنی انہوں نے جو قرضے لیے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ لیے، 1400 ارب روپیہ. اس کے بعد پاکستان کی جو ٹریکٹر سیل تھی یہ ریکارڈ ہوئی، 20% پچھلے سال سے زیادہ ٹریکٹرز بکے. ٹرکس 81% ٹرکس اور بسیں زیادہ بکی پاکستان میں. ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی، 16 ارب ڈالر، اور ہماری مین ایکسپورٹ ہی ٹیکسٹائل ہے. تیل کی کنزمپشن، یعنی ہمارا جو تیل 15% بڑھ گئی پاکستان میں تیل کی کنزمپشن. کیوں؟ کیونکہ ایکٹیویٹی بڑھ گئی، بزنس ایکٹیویٹی بڑھ گئی. کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر، کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو اٹھایا تھا سب سے پہلے، اس میں 1500 ارب روپیہ کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر گیا، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے روزگار، لوگوں کا روزگار بھی بڑھا. اور پھر جو ہمارا فورن ایکسچینج تھا، جو ہمیں سب سے کم فورن ایکسچینج ریزروز رہ گئے تھے، ہمارے 23.2 ارب ڈالر کے فورن ایکسچینج ریزرو، تقریباً پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا، میرے پاکستانیوں، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ایک دم قیمتیں اوپر گئی ہیں تیل کی اور کموڈٹیز کی دنیا کے اندر، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب نیچے آنی شروع ہو جائیں گی. لیکن جو یوکرین کے اندر ہو رہا ہے اور یہ جو جنگ ہوئی ہے، تو اب مجھے خوف ہے کہ یہ، اور ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ ابھی قیمتیں باہر نیچے نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ جیسی یہ ہوتی ہے جنگ تو تیل کی قیمت بھی اوپر، اور پھر 30% دنیا کی گیس وہاں سے آتی ہے، گیس کی بھی قیمت اور اوپر چلی جائے گی. اور گندم، ہم نے جو روس کو کہا ہوا کہ ہمیں 20 لاکھ گندم چاہیے، تو گندم کی ابھی قیمت اوپر چلی گئی ہے. تو ہم نے ایک فیصلہ کیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ ہے تیل کا، پیٹرول اور ڈیزل کا، اور ان کی اگر قیمتیں اور اوپر چلی گئیں تو لوگوں کے اوپر اور بوجھ پڑ جائے گا.
لیکن میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جو آج بھی پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں، یہ نوٹ کر لیں. جب اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا مہنگا ہو گیا پٹرول اور ڈیزل، کب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ وہ ان کے پاس اس کا کیا حال ہے؟ ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے، تیل اوپر چلا جائے ہم اس کے بعد کیا کریں؟ یعنی اگر ان کے پاس کوئی حل ہے تو ہمیں بتا دیں، کیونکہ اس وقت بھی پاکستان دنیا کے 190 ملکوں میں سے 25ویں نمبر پہ ہے جدھر ابھی بھی ہمارا تیل اور پٹرول اور ڈیزل سب سے کم بک رہا ہے. میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ ترکی میں اس وقت ہمارا پاکستان میں 160 روپے لیٹر ہے، ہندوستان میں 260 روپے لیٹر ہے، بنگلہ دیش میں 185 روپے لیٹر ہے، ترکی میں 200 روپے لیٹر ہے. اور اگر ہم 70 ارب روپے کی ہر مہینے سبسڈی دیتے ہیں، یعنی گورنمنٹ سبسڈائز کرتی ہے، اگر ہم یہ نہ کریں 70 ارب روپے کا، تو آج پاکستان کے اندر پٹرول ہو 220 روپے لیٹر کا. میرے پاس اوگرا کی سمری آئی، انہوں نے کہا کہ 10 روپے زیادہ آپ کو 1 لیٹر پٹرول اور ڈیزل بڑھانا پڑے گا، کیونکہ دنیا میں تیل مہنگا ہو چکا ہے. تو میں آج آپ کے سامنے بڑی خوشخبری یہ سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے 10 روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں. اب پھر سے میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی 60% امپورٹڈ فیول سے بنتی ہے، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. جیسے باہر گیس مہنگی ہوتی ہے، کوئلہ مہنگا ہوتا ہے، تیل مہنگا ہوتا ہے، تو یہاں ہمارا جس کو کہتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارج وہ بن جاتا ہے، ہماری بھی چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو اب اس سے بچائیں گے. اگر ڈیمز بنا لیتے پہلے تو پاکستان کو تو بڑی سستی بجلی ملتی تھی، کیونکہ پانی سے جو بجلی بنانی ہے وہ ہمارے لیے، ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ باہر مہنگائی ہو یا نہ ہو. لیکن کوئی ڈیمز نہیں بنائی، 50 سالوں میں پاکستان میں کوئی ڈیمز نہیں بنی. ہم 10 ڈیمز بنا رہے ہیں اب پاکستان میں، اور انشاءاللہ اگلے 5 سے 10 سالوں کے اندر یہ ساری ڈیمز آ جائیں گی، اور اس سے انشاءاللہ ہمیں اگر باہر قیمتیں بھی بڑھیں گی تو انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے اس سے. تو میں بجلی کا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 5 روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں. 5 روپے یونٹ بجلی کم کرنے کا مطلب کہ 20% سے 50% آپ کے بجلی کے بل کم ہوں گے. اور یہ بھی ہم اس کے لیے سبسڈی اور بڑی محنت سے اور جگہ سے ہم نے سبسڈی نکالی ہے. اور میں یہ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہے بجلی اور پٹرول اور ڈیزل، اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اگلے بجٹ تک ان 2 چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے، اور اس سے پہلے ہم نے یہ ان کو کم بھی کر دیا. 5 روپے یونٹ بجلی اور 10 روپے بلکہ 20 روپے پورا بنتا ہے پٹرول اور ڈیزل کا. پھر ہم نے احساس پروگرام کی، جو نچلے طبقے کے اوپر جو ہم 12,000 روپے دیتے تھے، جو 80 لاکھ خاندان کو ہم دیتے ہیں، اس کو ہم نے 12,000 سے 14,000 پہ کر دیا. پھر ہم نے ایک اور کام کیا نوجوانوں کے لیے جو گریجویٹس ہیں، جس نے بی اے کی ہوئی ہے، جس کے پاس نوکری نہیں ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو انٹرنشپ دلوائیں گے. 30,000 روپے جو بھی گریجویٹ ہوگا اس کو کہیں انٹرنشپ دلوائیں گے تاکہ ان کو کم از کم کوئی پیسہ ملے. پھر ہم نے اسکالرشپس کا میں آپ کو بتا دوں 26 لاکھ ہم نے اسکالرشپس ہم صوبے جو ہمارے نیچے صوبے ہیں اور جو سینٹر ہے، اور اس کے اوپر 38 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں. یہ اب پرائم منسٹر کے جو پورٹل ہے اس کے اوپر اب سارا کنٹرول ہوگا. سارے میرٹ کے اوپر ہم خود چیک کریں گے، پوری کمیٹی بنائی ہوئی ہے اکیڈمکس کی، میرٹ پہ ملیں گے، اور کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہوگا وہ اس پورٹل کے اوپر آئے گا. لیکن پھر اب جو آئی ٹی سیکٹر جو فیوچر ہے ہمارے نوجوانوں کا، جس طرف دنیا جا رہی ہے ٹیکنالوجی کی ریولوشن، یہ ذرا آپ سنیں. آئی ٹی سیکٹر کے لیے اس میں آئی ٹی کمپنیز بھی ہیں اور فری لانسرز بھی ہیں. پہلی چیز، ان کو 100% ہم نے ٹیکس معاف کر دیا. پھر سے سن لیں، آئی ٹی سیکٹر کے اوپر چاہے وہ کمپنیز ہیں یا فری لانسرز ہیں، 100% ان کو ہم نے ٹیکس پہ چھوٹ دے دی. دوسری چیز، فورن ایکسچینج. اب تک ان کا ہم نے کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی تھی کہ اتنا فورن ایکسچینج آپ کو پاکستان میں رکھنا ہے.
ہم نے مکمل طور پہ 100% فورن ایکسچینج پہ ان کو چھوٹ دے دی ہے کہ یہ چاہے کوئی اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہے، باہر لے جائیں اندر لے آئیں، 100% اب فورن ایکسچینج کی موومنٹ ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی ہم نے ریسٹرکشن ساری ختم کر دی ہے۔ اور تیسری چیز، جو سٹارٹ اپس ہیں، جو بھی آئی ٹی کی سٹارٹ اپس ہیں، ان کو 100% ہم نے کیپٹل گینز ٹیکس سے ختم کر دیا، یعنی ان کا ٹیکس ختم کر دیا سارے سٹارٹ اپس کا، جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے۔ اس کے بعد انڈسٹریل پالیسی، اب یہ بھی پہلے ہم نے کنسٹرکشن پالیسی لے کے آئے تھے جس کی وجہ سے کنسٹرکشن میں پاکستان میں اٹھ گیا، اب ہم لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے انڈسٹریل پالیسی۔ انڈسٹریل پالیسی میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو بھی انڈسٹری لگائے گا، جو بھی پیسے لگائے گا انڈسٹری کے اندر، اس سے کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے۔ یہ ہم نے کنسٹرکشن میں بھی شروع میں یہ کیا تھا۔ اور جو سکھ انڈسٹری ہے اس کی ریوائول کے لیے، اس کے لیے ہم آپ کے سامنے پورا پروگرام ہے، ان کے لیے ٹیکس کی چھوٹ دیں گے ان کو، اس کے ساتھ انشاءاللہ کل میں لاہور کے اندر آپ کو پورا انڈسٹریل پالیسی کا پورا پیکج دے دوں گا۔ اور پھر تیسری چیز، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جب بھی وہ پاکستان کی انڈسٹری میں انویسٹ کریں گے یا وہ پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں گے، ان کو 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے ہم نے کر دیا، 5 سال تک کوئی ٹیکس نہیں دیں گے۔ پھر ہمارا کامیاب پاکستان پروگرام ہے، سود کے بغیر قرضے دیں گے بزنس شروع کرنے کے لیے نوجوانوں کو، سود کے بغیر کسانوں کو دیں گے قرضے، سود کے بغیر وہ اپنی زمین پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور پھر سستا سبسڈائز، بالکل جو غریب لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ان کو بالکل سستا قرضہ دیں گے۔ پھر اور یہ 407 ارب روپے کے قرضے ہیں جو یہ ان 3 ایریاز میں جائیں گے، لو کاسٹ ہاؤسنگ گھروں کے لیے، کسانوں کے لیے اور بزنس کرنے کے لیے شہروں میں 407 ارب کے قرضے یہ اگلے 2 سال میں ہم دیں گے۔ پھر آخری 2 چیزیں، مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے پاکستان میں بینکوں کو راضی کیا، ان کے لیے ان کے سارے جو آسانیاں پیدا کی، سبسڈائز کیا کہ بینکس چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں۔ ابھی تک تنخواہ دار لوگ وہ ابھی تک ان کو بینک قرضے نہیں دیتے تھے، کمزور یعنی جو مزدور ہوتے ہیں، ویلڈر ہوتے ہیں، وہ کام کرنے والے، ان کی سوچ بھی نہیں سکتے اپنے لیے گھر بنانا۔ ہمیں 1 سال لگایا، ہم نے پوری ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، گورنمنٹ نے سبسڈائز کیے قرضے، آسانیاں پیدا کی تاکہ اگر ایک آدمی اپنے گھر میں جو ایک کرائے کا گھر لیتا ہے، جو کرائے کے اوپر پیسے دیتا ہے، اسی پیسوں کی وہ قسطیں بن جائے اور اس کا اپنا گھر ہو جائے۔ تو مجھے بڑی خوشی یہ ہے کہ بینکوں نے اب تک اس میں 150 ارب روپے کے لو انکم غریب لوگوں کی جن کی آمدنی نہیں ہے ان کو دے چکے ہیں اپروولز، جس میں 50 ارب روپیہ ان گھروں کے لیے دے چکے ہیں، یعنی وہ کام شروع ہو گیا، گھر بننے شروع ہو گئے۔ اور آخر میں صحت کارڈ، مجھے سب سے زیادہ فخر یہ ہے کہ ہمارے جو صوبائی چیف منسٹرز تھے ان سب کو میں نے آگاہ کیا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے ایک غریب گھرانے کے لیے کہ اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو، جب بھی وہ کوئی گھر میں بیماری ہو تو ان کو یہ خوف نہ ہو کہ ہم ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج نہیں کروا سکیں گے۔ اور پھر وہ کئی دفعہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں تو وہاں ڈاکٹرز نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ دیہاتوں کے اندر ڈسٹرکٹس میں ڈاکٹرز نہیں ہوتی، نرسز نہیں ہوتی، اور وہ سارے شہروں میں آتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں۔ یہ جو صحت کارڈ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، یہ شاید ڈیولپنگ ورلڈ میں بھی، بلکہ ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی اس طرح کا کہ آپ نے ہر گھرانے کو، جو ہمارے صوبے ہیں سندھ کے علاوہ، کیونکہ پروونشل گورنمنٹس اس کا پیسہ دے رہی ہیں، ہر گھرانے کے لیے ہم انشاءاللہ مارچ کے آخر تک پنجاب میں ہر گھرانے کے پاس صحت کارڈ ہوگا۔ ہر خاندان 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے سمجھنا، پہلے تو ہوتا تھا گورنمنٹ ہاسپٹل، اب وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکتا ہے۔
اور ہر گھرانے کے پاس یہ صحت کارڈ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ پورا ایک ہیلتھ سسٹم بن رہا ہے پاکستان میں۔ ابھی سے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل دیہاتوں میں جانا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ دیہاتوں میں ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نہیں ہوتے کئی دفعہ، تو پرائیویٹ سیکٹر جانا شروع ہو گیا۔ اور میری یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں ایک پورا جال بچ جائے ہاسپٹلز کا، تو گورنمنٹ کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آنا تھا، تو اب پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ خود جائیں گے، کیونکہ اب ہیلتھ کارڈ ہوگا، غریب سے غریب گھرانے کے پاس بھی ہیلتھ کارڈ ہوگا، اور اگر ان کو گھر میں کوئی بیماری ہو وہ جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہماری 3.5 سال کی حکومت ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ جب کوئی گھر میں ایک بیماری ہو اور آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو اس سے زیادہ ایک خاندان کی بے بسی کا عالم نہیں ہوتا۔ میں آخر میں آپ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے یہ مشکل حالات ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ہم نے یہ جو 3.5 سال گزارے ہیں، کبھی ایک مشکل سے نکلتے تھے، پھر دوسری مشکل، کبھی پلوامہ ہو گیا تو کبھی کرونا ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مسئلے، اور اب یوکرین کا مسئلہ آ گیا۔ لیکن یہ میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ سارا وقت میری اور میری حکومت صرف ایک چیز سوچتی ہے کہ ہم آپ کے اوپر کس طرح یہ جو آپ کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے یہ ہم کیسے کم کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جب ہم اس سے نکلیں گے، اور جس طرح ماشاءاللہ ہمارا ملک صحیح راستے پہ چل پڑا ہے، اکانومی صحیح راستے پہ چل پڑی ہے، بلومبرگ ویسے میگزین جو کہ دنیا کی اکانومیز کا جائزہ لیتی ہے، اور پھر IMF جس نے ابھی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے، جو ان کی دولت میں اضافہ ہے، جو ہوتا جا رہا ہے، وہ اب یہ صحیح راستے پہ، اور یہ سسٹینیبل ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک مشکل وقت سے نکل کے آج پاکستان صحیح راستے پہ نکل چکا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔